ایک ایسا ملک جو رقبے میں اتنا بڑا ہے کہ اس میں 2 امریکہ، 2 چین، 5 بھارت یا 20 پاکستان جتنے ممالک سما سکتے ہیں۔ اتنا بڑا کہ اس کا کل رقبہ ہمارے نظام شمسی کے بونے سیارے پلوٹو کے تقریباً برابر ہے۔ 11 ٹائم زونز، 1,70,00,000 مربع کلومیٹرز کا رقبہ اور پوری دنیا کی خشکی کا 11% حصہ رکھنے والا یہ ملک رشیا یعنی روس کہلاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کہ اتنا وسیع و عریض ملک ہے تو آبادی بھی اربوں میں ہوگی، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس عظیم خطہ زمین پر صرف 14,60,00,000 انسان بستے ہیں، یعنی ہر مربع کلومیٹر پر صرف 9 انسان۔ پاکستان کا رقبہ روس سے تقریباً 20 گنا کم ہے، لیکن پاکستان کی آبادی روس کی کل آبادی سے کہیں زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش جو روس کا محض 1% بنتا ہے، وہاں بھی روس سے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ دوستو، ان حیران کن اعداد و شمار کو دیکھ کر لازمی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روس اتنا بڑا ملک ہے تو پھر اس کی آبادی اتنی کم کیوں ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں کہ اس خطہ زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھتی ہی نہیں بلکہ مزید کم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اور کیا آنے والی صدیوں میں روس کی آبادی مزید بھی کم ہوگی؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اس طرح کی دلچسپ تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی مسلسل ملتی رہیں۔ شکریہ۔ تو دوستو، شروعات ہم جغرافیے سے کرتے ہیں۔ ذرا روس کا نقشہ دیکھیں۔ اس عظیم ملک کی تقریباً 77% آبادی مغربی کنارے یعنی یورپی سائڈ کے روس میں آباد ہے، جو اس کے پورے رقبے کا صرف تقریباً 25% بنتا ہے۔ باقی 75% رقبہ ایشیائی روس پر مبنی ہے، جہاں روس کی کل آبادی کے صرف 23% لوگ ہی بستے ہیں، یعنی ہر 5 میں سے صرف 1 روسی باشندہ ایشین حصے میں رہتا ہے، جو ملک کے کل رقبے کا 3/4 حصہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ نقشے پر مشرق کی جانب بڑھتے جائیں تو سائبیریا آتا ہے، وہ عظیم اور خاموش خطہ جو روس کے 3/4 رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جہاں پر آبادی صرف 2.8 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ اس خطے میں صرف 3,60,00,000 لوگ رہتے ہیں۔ بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں سینکڑوں میل تک آپ کو ایک بھی انسان نظر نہیں آئے گا۔ اس ویرانی کی ایک جھلک ہمیں یمالو نینٹس آٹونومس کماٹچکا، ساکھا، ماگادان اور چکوٹکا جیسے علاقوں میں بھی ملتی ہے، جہاں آبادی فی مربع کلومیٹر 1 شخص سے بھی کم ہے، جبکہ چکوٹکا میں تو محض 0.07 فی مربع کلومیٹر ہے، یعنی اوسطاً ایک شخص 14 مربع کلومیٹر سے بھی زائد کے وسیع علاقے میں رہتا ہے۔ اس حیرت انگیز اور لرزہ خیز خاموشی اور ویرانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روس کے 60 سے 65% علاقے پر پرما فراسٹ یعنی ہمیشہ جمی ہوئی زمین موجود ہے۔ ایسی زمین میں تعمیرات، کھیتی باڑی اور انفراسٹرکچر بنانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس سخت ترین موسمی اور زمینی حالات کی ایک جیتی جاگتی مثال اومیاکون کا علاقہ ہے، جو سائبیریا میں واقع ہے اور زمین پر ریکارڈ ہونے والا دنیا کا سرد ترین آباد مقام یہ ہے۔ یہاں 1933 میں -68 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسی طرح یاکوتسک سائبیریا کا وہ شہر ہے جہاں درجہ حرارت -64 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں گھر سے باہر نکلتے ہی انسان جم سکتا ہے۔ موسم کی سختی کے ساتھ ساتھ دوسری تلخ حقیقت کی بات کی جائے تو روس کا قابل کاشت رقبہ صرف اس کے کل رقبے کا 13% ہے۔ باقی زمین جنگلات، پرما فراسٹ وغیرہ پر مشتمل ہے۔ شمالی علاقوں میں کاشتکاری کے لیے موسم بہت مختصر ہوتا ہے اور بار بار خشک سالی ہوتی ہے۔ ان برفانی چادروں کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر، سونا، ہیرے اور یورینیم دفن ہیں، لیکن اوپر سناٹا ہے۔ ان برفانی چادروں تلے زندگی کتنی دشوار ہے، اسے سمجھنے کے لیے اب ذرا نورلس کی مثال لیں، جو آرکٹک دائرے کے اندر بسایا گیا 1,70,000 افراد کا شہر ہے۔ سوویت دور کی ڈی کلاسیفائیڈ آرکائیو سے یہ ہولناک حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ اس شہر کو بسانے کے لیے جوزف اسٹالن کے بدنامے زمانہ لیبر کیمپس
گولاگ کے لاکھوں قیدیوں کو زور زبردستی سے اس برفیلے جہنم میں دھکیلا گیا تھا، جن میں سے اکثر قیدی اس پرمافراسٹ کے نیچے دفن ہو گئے تھے۔ یہ شہر وہاں اس لیے آباد ہے کیونکہ حکومت نے ان لوگوں کو جبراً وہاں بھیجا۔ آج بھی شاید اگر وہاں کے باسیوں کو مکمل آزادی اور وسائل میسر ہوں تو شاید پہلی ہی فرصت میں وہ یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ دوستو، اتنے وسیع و عریض خطے کو سنبھالنا اور اس پر اپنا کنٹرول قائم رکھنا روس کے لیے صدیوں سے ہی ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ رقبہ بہت بڑا تھا اور آبادی روس کی ہمیشہ ہی سے کم رہی ہے، اور روس کے لیے کم افرادی قوت کے ساتھ ان دور دراز علاقوں کی حفاظت کرنا اس قدر مشکل تھا کہ 1867 میں روس نے اپنا ایک وسیع خطہ، جس کا رقبہ پاکستان سے 2 گنا ہے، جسے اس دور میں رشین امریکہ کہا جاتا تھا، امریکہ کو $72 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خطہ بھی سائبیریا کی طرح برفانی تھا اور روس کو خدشہ تھا کہ کم افرادی قوت کی وجہ سے رشیا اس کی حفاظت نہیں کر پائے گا، اور ڈر تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو برطانیہ حملہ کر کے اس علاقے پر قبضہ کر لے گا، اور اسی مجبوری کی وجہ سے رشیا نے یہ علاقہ امریکہ کو بیچ دیا۔ آج یہ خطہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی سب سے بڑی ریاست الاسکا کہلاتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھی چند جغرافیائی وجوہات جن کی بنا پر روس جیسے ملک میں انسانوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ آئیے اب کچھ تاریخی حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کیوں اتنا بنجر اور کم آباد ہے۔ 1910 کی دہائی سے لے کر 1945 تک محض 35 برسوں کے مختصر عرصے میں روس پر اتنی قیامتیں ٹوٹیں کہ اس کی آبادی بجائے بڑھنے کے تیزی سے کم ہوتی چلی گئی۔ تاریخی تناظر میں روس کی آبادی کی تباہی کا آغاز جنگ عظیم اول سے ہوتا ہے، جس میں روس کے 17 لاکھ فوجیوں سمیت تقریباً 35 لاکھ ہلاکتیں ہوئی۔ اسی دوران برپا ہونے والے رشین انقلاب نے بھی مزید لاکھوں انسانوں کی جان لی۔ ان پے در پے نقصانات کے بعد ان 35 برسوں کی خونی تاریخ کا سب سے بھیانک ورق وہ ہے جب 22 جون 1941 کو ہٹلر کی فوجوں نے سوویت سرحد عبور کی، اور پھر جو جنگ شروع ہوئی وہ انسانی تاریخ کی خون آشام ترین جنگ ثابت ہوئی۔ ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا محاذ راکھ کا ڈھیر بنتے شہر اور صفحۂ ہستی سے مٹتی آبادیاں۔ برٹش انسائکلوپیڈیا کے مطابق دوسرے جنگ عظیم میں پوری دنیا کی مجموعی ہلاکتوں کا تقریباً 1/3 صرف سوویت یونین میں ہی ہوا تھا۔ اس جنگ میں سوویت یونین کے 2 کروڑ 66 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 1941 میں سوویت یونین کی آبادی 19.5 کروڑ تھی، جبکہ 1946 تک یہ کم ہو کر محض 17 کروڑ رہ گئی تھی۔ اگر ہم اس جنگ میں مرنے والے 2 کروڑ 66 لاکھ افراد کا پرسنٹیج نکالیں تو یہ کل آبادی کا تقریباً 14% بنتا ہے، یعنی اس وقت سوویت یونین کا تقریباً ہر 7واں شخص اس جنگ کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ اگر یہ جنگ مسلط نہ ہوتی اور آبادی اپنی قدرتی رفتار سے بڑھتی رہتی تو یہ تقریباً 21 کروڑ اس وقت ہونی چاہیے تھی، یعنی اس جنگ کا مجموعی آبادیاتی نقصان روس کے لیے تقریباً 4 کروڑ انسانوں کا تھا، جو کہ اس وقت کی آبادی کا 20% یعنی ہر 5واں شخص بنتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جنگ عظیم اول، انقلاب روس اور جنگ عظیم دوم کے دوران 35 برسوں کے مختصر عرصے میں روس نے تقریباً 4 سے 6 کروڑ قیمتی جانیں گنوائیں۔ مجموعی جانی نقصان تو اپنی جگہ، لیکن اس المیے کا سب سے گہرا گھاؤ روسی مردوں پر لگا۔ جنگ کا ایندھن بننے والوں میں اکثریت نوجوان، صحت مند اور خاندان بنانے کی عمر والے مردوں کی تھی۔ اس کے علاوہ 1959 کی مردم شماری نے ایک بے رحم سچ دنیا کے سامنے رکھا کہ روس میں خواتین مردوں کے مقابلے میں تقریباً 1 کروڑ 84 لاکھ زیادہ تھی۔ ڈی کلاسیفائیڈ آرکائیوز بتاتی ہیں کہ 1950 کی دہائی کے اوائل میں روس کے اکثر دیہات ایسے تھے جہاں ایک بھی جوان مرد موجود نہیں تھا، اور کھیتوں میں ہل چلانے سے لے کر فیکٹریوں کی بھاری مشینریز چلانے تک ہر کام عورتوں کے ذمہ ہی آ گیا تھا۔ شرح پیدائش نصف رہ گئی تھی، ایک پوری نسل زمین میں دفن ہو چکی تھی، اور آبادی کا یہ خلا آج 7 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی پر نہیں ہو سکا۔
دوستوں، تاریخ کے انہی لرزہ خیز فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ آج رشیا کی شرح پیدائش جدید تاریخ کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2024 میں صرف 12,22,000 بچے ہی روس میں پیدا ہوئے، جو 25 برسوں میں یعنی 1999 کے بعد روس میں سب سے کم شرح پیدائش ہے۔ 2025 میں کل شرح پیدائش 1.37 بچہ فی عورت رہی، جو مبصرین کے مطابق اپنی آبادی کو کم از کم مینٹین رکھنے کے لیے یعنی اسی تعداد پر برقرار رکھنے کے لیے بھی 2.1 بچہ فی عورت ہونی چاہیے۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ 2026 میں یہ شرح مزید گر کر 1.34 ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق آبادی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ شرح پیدائش فی عورت 2.1 ہو، تاکہ ہر جوڑا اپنے آپ کو ریپلیس کر سکے اور آبادی کی شرح برقرار رکھ سکے۔ گرتی ہوئی شرح پیدائش اور بڑھتی ہوئی اموات کے اسی فرق کو آبادیات کی دنیا میں رشین کراس کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ 1992 میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اموات کا گراف بڑھتا ہوا شرح پیدائش کے گراف کو کاٹ کر اوپر نکل گیا۔ روس کی کل آبادی تاریخ میں پہلی بار قدرتی طور پر سکڑنے لگی۔ اس رشین کراس کو مزید خطرناک بنانے والا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ روس میں اوسط عمر 73 برس ہے، جبکہ مردوں کی اوسط عمر 68 برس ہے اور عورتوں کی اوسط عمر 79 سال ہے، یعنی آج بھی روس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ روس میں خواتین اور مردوں کی عمر کے اس حیران کن فرق کی تہ میں جائیں تو روس کی کم آبادی کی ایک خوفناک وجہ الکحل اور خاص طور پر واڈکا کا زیادہ استعمال بھی بتایا جاتا ہے۔ رشین سوسائٹی میں شراب نوشی اس قدر رچ بس گئی تھی کہ ایک وقت میں واڈکا کا پانی سے بھی زیادہ استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس خاموش قاتل نے اتنی جانیں لیں کہ کارڈیو ویسکولر بیماریاں روس میں کل اموات میں سے نصف سے بھی زیادہ کی ذمہ دار بن گئیں۔ CIA کی ڈی کلاسیفائیڈ کولڈ وار رپورٹس بتاتی ہیں کہ 1980 کی دہائی میں ہی امریکن انٹیلیجنس نے رشینز کی تیزی سے بڑھتی ہوئی شرح اموات اور خوفناک ہیلتھ کرائسس کو بھانپ لیا تھا، جسے سوویت حکومت دنیا سے چھپا رہی تھی۔ یہ مسئلہ رشین حکومت کے لیے اتنی بڑی پریشانی بن چکا تھا کہ انہوں نے جانیں بچانے کے لیے باقاعدہ ہنگامی اور سخت اقدامات اٹھائے۔ 1985 میں میخائیل گورباچوف نے شراب نوشی کے خلاف زبردست مہم چلائی، جس میں شراب کی پیداوار کو زبردستی نصف کر دیا گیا اور اس کی فروخت کے اوقات پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں۔ لیکن سوویت یونین ٹوٹتے ہی واڈکا ایک بار پھر رشین مردوں کی سب سے بڑی قاتل بن گئی۔ 1990 کی دہائی سے لے کر 2000 تک کی دہائی کے بعض برسوں میں رشین مردوں کی اوسط عمر گر کر محض 57 سے 59 برس رہ گئی تھی، جو کسی بھی بڑے صنعتی ملک کے لیے ایک حیران کن اور خوفناک حد تک کم تھی۔ محققین نے اموات کی اس ہولناک شرح کا بڑا حصہ الکحل کے بے تحاشا استعمال ہی کو قرار دیا۔ آگے چل کر ولادیمیر پوٹن کی حکومت کو بھی اس وبا پر قابو پانے کے لیے سخت قانون سازی کرنا پڑی، جس میں شراب کی فروخت کے اوقات پر پابندی عائد کرنا اور اس پر ٹیکسز میں بے تحاشا اضافہ شامل تھا۔ خوشائند بات یہ رہی کہ انہی حکومتی اقدامات کے باعث 2003 سے 2016 کے درمیان روس میں الکحل کا استعمال 43% تک کم ہوا، جس کے نتیجے میں مردوں میں اموات کی شرح میں بھی نمایاں کمی آئی۔ دوستو، یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا روس نے آبادی کو بڑھانے کی کوشش بھی کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ولادیمیر پوٹن نے سال 2000 میں اقتدار سنبھالا اور پہلے ہی دن سے آبادی کا یہ بحران ان کے ایجنڈے میں سر فہرست رہا۔ 2024 کو فیملی ایئر یعنی خاندان کا سال قرار دیا گیا اور یہاں تک کہ چائلڈ فری رہنے کی تشہیر کو جرم قرار دے دیا گیا۔ 2025 میں بعض رشین علاقوں میں تو غیر سرکاری طور پر اسکول کی طالبات کو بچے پیدا کرنے پر ادائیگی کی پیشکش کی گئی۔ حالانکہ رشین حکومت باقاعدہ یا آفیشلی ایسی کسی پالیسی کا اعتراف نہیں کرتی، لیکن آبادی بڑھانے کے لیے ایسے غیر اعلانیہ اقدامات بھی سامنے آئے۔ یہ ظاہر ہے ایک متنازع اور کنٹروورشل قدم تھا، کیونکہ مہذب دنیا میں اسکول کی عمر کی بچیوں کا ماں بن جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔
قوانین کے ساتھ ساتھ رشیا نے شرح پیدائش بڑھانے کے لیے مالیاتی پروگرام بھی متعارف کرائے، جیسا کہ میٹرنٹی کیپٹل پروگرام، جس میں پہلے یا دوسرے بچے کی پیدائش پر 6,90,000 سے 9,10,000 روبل یعنی 8,700 سے $11,500 تک کی رقم دی گئی۔ گھروں اور گاڑیوں کے لیے رعایتی قرضے دیے گئے اور زیادہ بچے پیدا کرنے والے خاندانوں کو ٹیکسز میں چھوٹ تک دی گئی، لیکن یہ تمام منصوبے آبادی بڑھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حیرت انگیز طور پر ان ہزاروں ڈالرز کے مالیاتی پروگرامز کے باوجود 2024 میں پیدا ہونے والے بچوں کی شرح 25 برس میں سب سے کم رہی۔ اسی لیے روس کی وزارت صحت نے نئی ہدایات جاری کی کہ جو خواتین بچہ نہیں جننا چاہتی انہیں پرائیویٹ تھراپی میں بھیجا جائے تاکہ ان میں ماں بننے کے لیے مثبت رجحان پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ دوستو، ان تمام عوامل سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو 2022 میں شروع ہونے والی رشیا یوکرین جنگ بھی ایک بڑی وجہ بن کر سامنے آتی ہے۔ مغربی ذرائع اور رپورٹس کے مطابق 3 سے 6 لاکھ روسی فوجی یوکرین کی اس جنگ میں ہلاک ہوئے یا زخمی ہوئے یا غائب ہیں، لیکن یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ اعداد و شمار متنازع ہیں۔ اکثر ماہرین کا ماننا ہے کہ ان مغربی رپورٹس میں زبردست مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ خود رشین حکام کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اس جنگ میں ان کے محض چند ہزار فوجی ہی مارے گئے ہیں۔ جانی نقصان سے قطع نظر ہجرت کے اعداد و شمار پر بھی مغربی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس جنگ نے نہ صرف سرحدوں پر خون بہایا بلکہ لاکھوں روسی، جن میں زیادہ تر نوجوان پڑھے لکھے اور ہنرمند مرد تھے، اپنا ملک چھوڑ گئے۔ صرف 2022 میں 6.5 لاکھ سے زیادہ روسی شہری ہجرت کر گئے۔ یہ کوئی عام ہجرت نہیں تھی، یہ روس کا برین ڈرین تھا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ ملک چھوڑنے والوں میں IT ماہرین، سائنسدان، ڈاکٹر اور انجینئرز وغیرہ سبھی شامل تھے۔ دی اکانومسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 3 برسوں میں روس نے معمول سے ہٹ کر 20 لاکھ سے زیادہ لوگ کھو دیے ہیں، جو جنگ، بیماری اور ملک چھوڑنے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ 3 لاکھ سے 9 لاکھ روسی شہری 2022 میں یوکرین جنگ کے بعد ملک چھوڑ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2024 کے آخر تک رشین کمپنیز کو لاکھوں ملازمین کی کمی کا سامنا تھا۔ 70% کاروبار لیبر شارٹیج کا رونا آج بھی رو رہے ہیں۔ مختلف رپورٹس یہ اعداد و شمار پیش کر رہی ہیں۔ دوستو، ماضی اور حال کے ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اگر روس کے مستقبل کی بات کی جائے تو اس حوالے سے اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ موجودہ حالات برقرار رہنے کی صورت میں اگلے 50 برسوں میں رشیا کی آبادی 17% کمی کے ساتھ 12 کروڑ تک آ سکتی ہے، جبکہ مقامی روسی ادارے نے پیشگوئی کی ہے کہ 2040 تک روس کی آبادی کم ہو کر 13 کروڑ تک آ سکتی ہے۔ دوستو، ان تمام اعداد و شمار اور حقائق کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی زمین کا مالک ملک آج آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 9ویں نمبر پر کھڑا ہے اور تیزی سے نیچے کی جانب مزید لڑکتا چلا جا رہا ہے۔ روس کے پاس بے پناہ وسیع زمین تو ہے، لیکن وہ لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں جو اس زمین پر قدم جمائیں اور اسے اپنی سرزمین کہہ سکیں۔ دوستو، امید ہے یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا روس تیزی سے کم ہوتی ہوئی آبادی کے مسئلے پر قابو پا لے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔